رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، تم نیکی میں اس وقت تک کمال حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اپنی پیاری سی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ ان سارے مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسجد نبی کے مقابل اور متصل ان کا باغ تھا، جس میں بیرہا کے نام سے ایک کنواں تھا۔ کنواں اب بھی بیرہا کے نام سے موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پسند تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور زرخیز تھا اور ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری تمام قیمتی چیزوں میں بیرہا مجھے سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بڑے منافع والا باغ ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور یہ باغ اقربا اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح ایک صحابی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قیمتی گھوڑا لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی جائیداد میں سے یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن اس سے لے کر انہی کے صاحبزادے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر واپس آ گیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے۔